وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور جو کھانا لینے جائے وہ کسی کو بھی کوئی خبر تمہارے بارے میں نہ دے. یہ آپس میں کہنے لگے تو انہوں نے سمجھدار انسان میں سے جو زیادہ ہوشیار انہیں محسوس ہوا انہوں نے بھیجا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ احتیاط تمہیں اس لیے کرنی ہے، إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، اگر بے شک یہ کافر تم پر غالب آ گئے تو تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے. اور پتھروں سے بچنے کی دوسری صورت کیا ہوگی؟ او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ تمہیں اپنے دین میں پھیر لیں گے، لوٹا لیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا. ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اگر تمہارا ایمان برباد ہو گیا تو پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے احتیاط کرتے ہوئے جانا. اب جب وہ وہاں گئے اور ایک دکاندار سے انہوں نے کھانا لیا، اور کھانے کے بدلے میں جب انہوں نے چند چاندی کے درہم سکے جب پیش کیے تو دکاندار بڑے غور سے سکے کو دیکھنے لگا اور کافی دیر تک وہ پریشان رہا. پھر اس نے آس پاس کے دکانداروں کو بلایا، پھر وہاں سے کوئی فوجی گزر رہا تھا اس کو بلایا، اور وہ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے. یہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے سکے دیے ہیں، یہ آپس میں کیوں سرگوشیاں کر رہے ہیں. پھر سب نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ شاہی خزانہ کدھر ہے. یعنی اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ تمہیں کوئی شاہی خزانہ ملا ہے اور تم اس خزانے کو چھپائے ہوئے ہو. اس نے کہا میرے پاس کوئی شاہی خزانہ نہیں ہے. تو انہیں پکڑ کر حاکم شہر کے پاس لے گئے، اور پھر بادشاہ وقت کو یہ اطلاع دی گئی. ایک نوجوان ہے، وہ 300 سال پرانے سکے دکھاتا ہے، اس پر اس بادشاہ کا نام لکھا ہے جو 300 سال قبل گزرا ہے، لیکن یہ انکار کرتا ہے کہ یہ سکے جو ہیں میرے پاس کل ہی سے ہیں. اور یہ کہتا ہے نہیں، ہمیں تو ایک دن گزرا ہے، ہم غار میں جا کر سوئے ہیں، حالانکہ 300 سال گزر گئے ہیں. یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بادشاہ بڑا نیک صالح تھا، اور اس ملک میں اسلام پھیل چکا تھا اور بت پرستی کا دور دورہ ختم ہو چکا تھا. مگر ایک فرقہ پیدا ہوا تھا کہ جو قیامت کا انکار کرتا تھا. بادشاہ کئی راتوں سے رو رو کر یہ دعا کرتا تھا، اے پروردگار کوئی ایسا کرشمہ دکھا کہ میری قوم اس بات کا عقیدہ رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیدا فرمانے پر قادر ہے. تو جب بادشاہ کو اطلاع ملی تو وہ سجدہ شکر میں گر گیا اور خوب رونے لگا اور کہنے لگا، پروردگار تو نے مجھ گناہگار پر یہ کرم کیا. پھر یہ بادشاہ اور سارے لوگ غار پر آئے تو وہ جو دیوار گر چکی تھی، اس دیوار کی بنیاد میں انہیں کوئی سخت چیز محسوس ہوئی اور کھدائی کی گئی تو صندوق برآمد ہوا، اور اس میں اس تحریر نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ 309 سال تک اس غار میں سوئے رہے ہیں.